آن لائن اردو زبان کورس کلاس نمبر 3۔ میرے پیارو، اردو زبان کورس میں آپ احباب جب اس فن کو سیکھیں گے تو اس میں آپ کو اس کورس کا کیسے اور کس طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے، یہ اگر ابتدائی ہدایات آپ احباب اپنے پلے باندھ لیں تو انشاءاللہ العزیز ایک ایک لفظ کا آپ احباب کو فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ عام طور پر یہ تاثر ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ہم تو اردو بول سکتے ہیں، ہمیں تو اردو آتی ہے، تو ہمیں کوئی کورس کرنے کی کیا ضرورت، کیا حاجت۔ تو یہ جو سوال اٹھتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ خوبصورت انداز میں کلام اور گفتگو کرتے ہیں، یعنی جب بات کرتے ہیں تو ان کی گفتگو سننے کو من چاہتا ہے، جی چاہتا ہے۔ اور اسی طور پر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ بھی اردو بولتے ہیں لیکن ان کی گفتگو سننے کو من نہیں چاہتا، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایسی گفتگو کرتے ہیں اردو میں کہ بندہ کہتا ہے کہ یار تو نا گلابی اردو بول رہا ہے، یعنی اس میں کوئی اردو کے قواعد کا یا اس کی ادائیگی کا یا مخارج کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ اور پھر دوسری بات، یہ تو چلو ادائیگی کے اعتبار سے بات ہو گئی، دوسرا یہ کہ جب کلام اور ہم گفتگو کسی کی سنتے ہیں تو اس میں جو الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اب ایک ہی بات کو کہنے کے لیے کوئی فصیح و بلیغ لفظ اور جملہ استعمال کرتا ہے اور کوئی سادہ اور بالکل نارمل سا جملہ استعمال کرتا ہے، لفظ استعمال کرتا ہے، تو یہاں پر بھی آ کر امتیاز پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ ہر ایک فن کو سیکھ کر جب انسان کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس فن کے اندر انسان کو بہتری محسوس ہوتی ہے اور وہ فن تدریجاً ترقی کرتے کرتے اپنی معراج کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر ایسی ذات بن جاتا ہے وہ انسان جو فن کو سیکھ کر پراپر طریقے سے کام کرتا ہے کہ لوگ پھر اس کے لفظوں سے اصول پکڑتے ہیں، لوگ پھر اس کی گفتگو کے چھینٹوں سے غسل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا وہ شخص جو ہے لوگوں کے لیے منبع، ماخذ اور مرجع بن جاتا ہے کسی بھی فن کے اعتبار سے۔ اب یہ تو اس کی جو اہمیت تھی یا اس کا جو سیکھنے کا پرپز اور مقصد تھا اس جانب میں نے آپ کی توجہ دلائی۔ اس کے بعد جو دوسری اہم بات ہے کہ جب آپ یہ کورس کریں گے، ابھی آپ کی یہ تیسری نشست ہے اور کل ہماری 60 نشستیں ہوں گی، یعنی 15 گھنٹے۔ اس میں آپ کے پاس ایک کاپی لازمی ہونی چاہیے ہر صورت میں۔ اگر آپ کے پاس کاپی نہیں ہے اور آپ اس پہ جو آپ کو چیزیں بتائی جا رہی ہیں ان میں سے کچھ نوٹ نہیں کرتے ہر روز کی کلاس سے، اور یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ کون سا کوئی گھنٹے کی کلاس ہے، فقط 15 منٹ۔ اگر آپ 15 منٹ کا بھی خلاصہ نہ لکھ سکیں اپنے رجسٹر پر، اپنی کاپی پر، تو گویا کہ آپ نے اپنے فائدے کی جو چانسز ہیں وہ اپنے حق میں کم کروا لیے۔ ویسے جب ہم گفتگو کریں گے آپ سے، یعنی جس طرح ابھی ہم آپ سے محو گفتگو ہیں اور آپ کی سماعتوں سے ہماری آواز، ہمارے الفاظ، ہمارے جملے وہ ٹکرا رہے ہیں، دستک دے رہے ہیں، اور آپ کے کانوں کے ذریعے سے آپ کے دل دماغ پہ نقش ہو رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے کہ زبان جو سیکھی جاتی ہے، کوئی بھی، عربی ہو، انگلش ہو، فارسی ہو یا اسی طور پر اردو ہو، اس میں جہاں پر لکھنے کا تعلق ہے کہ لکھنے سے انسان کو زبان آتی ہے، وہیں پر بلکہ اس سے بڑھ کر، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اس سے بڑھ کر زبان جو انسان کو آتی ہے نا، اس کا جو بیسک اور بنیادی اصول ہے وہ کیا ہے؟ سننا، سماع کرنا۔ اب یہ جو ہمارے ہاں لوگ پاکستان سے کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، یعنی عرب کنٹری میں کہہ لیں یا اسی طور پر کسی یورپین ملک میں جاتے ہیں، اب انہوں نے یہاں پر نہ کوئی عربی کے قواعد پڑھے ہوتے ہیں، نہ عربی گرامر پڑھی ہوتی ہے، نہ کچھ پڑھا ہوتا ہے، لیکن جب اس ماحول میں جاتے ہیں کہ جہاں پر صبح شام اور ہر وقت زبان پر عربی الفاظ کا تکرار ہوتا ہے، عربی الفاظ کا استعمال ہوتا ہے،
تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سن سن کے انہیں عربی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ سماع کا تعلق یہ بہت گہرا ہے زبان کو سیکھنے کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص فقط کتابیں پڑھتا رہے تو اس کو بھی وہ زبان کما حقو نہیں آ سکتی۔ بالفرض آ بھی جائے لیکن اس کی جو ادائیگی ہے، یعنی حروف کا اور الفاظ کا ادا ہونا اور نکلنا، تو وہ اسے کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں مختلف قسم کی کتب موجود ہیں لغت سکھانے کے لیے، زبان سکھانے کے لیے۔ کتاب کا نام ہوتا ہے آئیے انگلش سیکھیے، کتاب کا نام ہے آؤ پشتو سیکھیے۔ لیکن جب آپ کتاب لے آتے ہیں تو اس کے آنے کی وجہ سے یا لانے کی وجہ سے یا پڑھنے کی وجہ سے آپ کو پشتو نہیں آتی، آپ کو انگلش نہیں آتی۔ آتی کیسے ہے؟ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے، یعنی ایک دنوں کے اعتبار سے یا مہینوں کے اعتبار سے وقت لے کر اس ماحول میں چلے جائیں کہ جہاں پر پشتو بولنے والے ہیں، تو آپ کو پشتو آ جائے گی۔ کیسے؟ آپ سکول میں داخل نہیں ہوئے، سن سن کر آ جائے گی۔ تو یہ جو آپ اس کورس میں شریک ہیں، ایک تو آپ نے چیزیں نوٹ کرنی ہیں، یعنی میں جو الفاظ استعمال کروں میرے آپ نے اس استعمال پر غور و فکر کرنا ہے۔ آپ بھی اردو بولتے نا، یہ سنتے ہیں، تو اب آپ سوچیں کہ یار یہ لفظ تو میں نے آج نیا سنا ہے، یہ لفظ تو میں نے آج نیا سنا ہے، یعنی میں نے یہ لفظ کبھی استعمال نہیں کیا۔ اس لفظ کو آپ نے میری گفتگو سے اٹھا کر کہاں پر لکھ دینا ہے؟ اپنی کاپی میں، اپنے رجسٹر پر اسے قلم کرتاس کے حوالے کر دینا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دماغ میں ڈکشنری اور لغت جو موجود ہے اس کے الفاظ میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے الفاظ میں بڑھوتری ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو آپ نے نمبر ایک فائدہ آپ کو اس کورس کا کیسے ہوگا کہ میرے جو بولے ہوئے الفاظ ہیں آپ نے ان کو کاپی میں نوٹ کرنا ہے، تفصیل کے ساتھ نہیں، چیدہ چیدہ، چنے چنے، منتخب شدہ، اور کوئی لفظ جو آپ سمجھیں کہ یار یہ کمال درجے کا ہے، اور یہ آپ کو کلک کرے گا۔ جب جیسے جیسے میں گفتگو کروں گا اور آپ سنیں گے، آپ کو وہ لفظ کلک کرے گا کہ یہ لفظ لکھنے کے قابل ہے، یہ لفظ نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب انسان کوئی بھی علمی بات قلم کرتاس کے حوالے کر دیتا ہے نا، تو وہ علمی بات گویا اس کے دل دماغ پر نقش ہو جاتی ہے، لکھی جاتی ہے۔ تو یہ جو آپ قلم چلا کر الفاظ کو یا چیزوں کو نوٹ کریں گے، یہ گویا آپ صفحے پر نہیں لکھ رہے، بلکہ آپ اپنے دل دماغ کی تختی پر اسے تحریر کر رہے ہیں، اور وقت آنے پر یہ خود بخود آپ کے الفاظ جو آپ نے لکھے تھے، جو کہ اس گفتگو سے اور اس سبق سے اور اس کورس سے آپ نے سیکھے تھے، وہ آپ کی زبان پر، نو کے زبان پر خود بخود آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ایک چیز کیا ہے فائدہ اٹھانے کی اس کورس میں سے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کاپی پر ہر روز کا سبق اسے اجمالاً لکھنا ہے، اور اسے جو ہے کسی خلاصے کے طور پر آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ اس سے آپ کی لغت بھی تیار ہوتی چلی جائے گی، آپ کے اوراق بھی بڑھتے چلے جائیں گے، اور آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ بھی جمع ہوتا چلا جائے گا۔ اب آپ خود سوچیں کہ 60 ہماری کلاسیں ہیں، اور 60 اگر صفحے آپ لکھ لیں، یعنی کہ ہر روز کا اگر آپ ایک صفحہ بھی آج کی یا کل کی یا پرسوں کی گفتگو سے نوٹ کر کر کے الفاظ کو لکھ لیں، ایک صفحہ چھوٹی کاپی کا، تو 60 دنوں کے بعد کتنے صفحے بنیں گے؟ 60 صفحے۔ تو جب آپ 60 صفحے الفاظ کا ذخیرہ اپنے پاس جمع کر لیں گے، تو آپ خود سوچیں کہ یہی والے الفاظ آپ کے ذہن پہ نقش ہو چکے ہیں، گویا آپ کی لغت میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ کے پاس جو پہلے الفاظ تھے ان لفظوں میں اضافہ ہو جائے گا، جو پہلے جملے تھے ان جملوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہ آپ الفاظ کو تو نوٹ کر رہے ہیں کاپی پر، دوسرا اس کا یہ ہے کہ جو لفظ آپ نیا سنیں، ابھی تو میں ویسے گفتگو کر رہا ہوں، اور امید واسق ہے کہ ہم کل سے باقاعدہ اردو زبان کے جو شائستہ اور شستہ اور خوبصورت اور فصیح اور بلیغ اور ادیبانہ، خطیبانہ اور خوبصورت گفتگو پر مشتمل جو کلمات اور الفاظ اور صیغے اور پیرائے اور اسی طور پر جملے ہوں گے، ہم ان میں سے ہر ایک کو کل سے امید ہے کہ انشاءاللہ سٹارٹ کر دیں گے سیکھنا اور ان کو سمجھنا۔ تو ان کو تو آپ نے نوٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ اب یہ جو ہماری 3 دن کی گفتگو ہوئی ہے 3 کلاسز میں،
تو اس میں بھی آپ عام یعنی کہ یہ گفتگو ہے جس میں میں فی الحال آپ کو موٹیویٹ کر رہا تھا، تو اس میں سے آپ الفاظ کا چناؤ دیکھیں، الفاظ کا انتخاب کریں، تو یہ الفاظ آپ کی گفتگو کا حصہ بنتے چلے جائیں گے۔ تو آپ نے جو لفظ دیکھنا ہے کہ یار یہ نیا لفظ ہے، یہ پہلی بار ہم سن رہے ہیں، تو آپ نے اپنی گفتگو میں اسے استعمال کرنا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ پہلا کیا ہے؟ لکھنا ہے، نوٹ کرنا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ جو نیا لفظ آپ سنیں آپ اسے اپنی گفتگو میں استعمال کریں۔ اور نمبر 3 جو بہت ہی اہم چیز ہے، ہم آپ کو سمجھائیں گے بھی، بتائیں گے بھی، کر کے دکھائیں گے بھی، اور اس کی عمیق گہرائیوں اور گہرائیوں میں آپ کو اتاریں گے بھی، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے میرے لفظوں کی ادائیگی پر فوکس کرنا ہے۔ بہت قابل غور بات ہے۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ میں گفتگو کر رہا ہوں نا آپ سے، محو گفتگو ہوں، میں بولتا کیسے ہوں، میری ادائیگی کیسی ہے، میرے منہ سے الفاظ کیسے نکلتے ہیں، اور ان لفظوں کو میرا لہجہ کیسے سپورٹ کر رہا ہے، آپ نے اس پر فوکس کرنا ہے۔ جتنا آپ اس کے اوپر فوکس کریں گے نا، اتنا زیادہ آپ کی زبان کے اندر نکھار پیدا ہوگا، آپ کی زبان میں اتنی سلاست پیدا ہوگی، اتنی لطافت پیدا ہوگی، اتنی رعنائی، شباب اور کمال پیدا ہوگا آپ کی زبان میں، جب آپ کس پہ غور کریں گے؟ میرے لفظوں کی ادائیگی پر۔ اب دیکھیں میں نے لفظ کیا بولا؟ ادائیگی۔ میں نے یہ نہیں کہا ادائیگی، قابل غور بات، میں نے یہ نہیں کہا کہ ادائیگی، میرے لفظوں کی ادائیگی پر غور کرنا نا، میں نے کیا کہا؟ میرے لفظوں کی ادائیگی، ادائیگی، ٹھیک ہے؟ جتنا آپ اس میری گفتگو کے اس پورشن پر، اس حصے پر غور کریں گے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے سماعتوں کے ذریعے سے میرے لہجے کو کیپچر کرنے کی کوشش کریں گے، اور میرے لہجے کی حساسیت کو اور اس کے استعمال کو کشید کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسے آبزرو کریں گے، اور اسے اپنے اندر سمونے کی کوشش کریں گے، اور اس پہ غور و فکر کریں گے، اور اس کے اوپر کان دھریں گے، اتنا زیادہ آپ کے لب و لہجے میں نکھار پیدا ہوتا چلا جائے گا، اتنی آپ کی زبان میں صفائی پیدا ہوتی چلی جائے گی، اتنے ہی بہتر اور خوبصورت انداز میں آپ کی زبان سے الفاظ نکلتے چلے جائیں گے۔ تو گویا میں نے آپ کے سامنے جو آج کی اس نشست اور کلاس میں گفتگو کی ہے، اس کا خلاصے کے طور پر میں عرض کروں تو 3 چیزیں اگر آپ پلے باندھ لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی جو اگلی کلاسز ہیں ان میں آپ انتہائی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ سیکھنے کا آپ کو ملکہ حاصل ہو جائے گا۔ اور وہ چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، آپ نے الفاظ کو نوٹ کرنا ہے۔ اس 15 منٹ کی گفتگو میں سے آپ نے ایک صفحہ ہر روز تیار کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے جو 60 ایام پر مشتمل ہوں گے ان پر آپ کے 60 صفحے تیار ہو جائیں گے، ایک کام۔ دوسرا کہ جو میں گفتگو کروں اس میں جو آپ الفاظ سنیں، نت نئے الفاظ اور عام گفتگو سے ہٹ کر الفاظ، آپ نے ان نئے والے الفاظوں کو نوٹ کرنا ہے، اور اسے آپ نے اپنی گفتگو میں بھی استعمال کرنا ہے، اور ساتھ میں آپ نے قلم کرتاس کے حوالے بھی کرنا ہے۔ اور نمبر 3 بات، اور سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ آپ نے غور کرنا ہے کہ استاد جی گفتگو کیسے کرتے، الفاظ کیسے ادا کرتے، اپنی زبان سے جملے وہ کس وے سے اور کس طریق سے نکالتے ہیں، ان کا سٹائل کیا ہے، بولنے کا سٹائل، بولنے کا انداز۔ تو جب آپ اس پر فوکس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زبان میں نکھار پیدا ہوگا، پھر آپ لب ہلائیں گے، لوگ کان دھریں گے، آپ گفتگو فرمائیں گے، لوگ آپ کی گفتگو کی جانب کھینچے چلے آئیں گے، آپ لوگوں سے محو گفتگو ہوں گے، آپ کی گفتگو نہیں ہوگی بلکہ ایسے محسوس ہوگا کہ جس طرح کسی موتیوں کی مالا کو توڑ دیا گیا ہو، اور اس میں سے جو ہے ایک ایک موتی پے در پہ مسلسل گرتا ہوا لوگوں کو محسوس ہو، گویا کہ آپ کے لفظ وہ لفظ نہیں رہیں گے بلکہ آبگینے اور موتی بن جائیں گے، اور خوبصورت انداز میں لوگ اپنی سماعتوں کے حوالے آپ کے لفظوں کو کریں گے، اور آپ کے سامنے بیٹھ کر وہ لوگ آپ کی گفتگو کا حظ اور آپ کی گفتگو کا لطف اٹھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زبان کا کمال اور اس کی مہارت نصیب فرمائے۔ زبان کی قدرت و ندرت پر ہم سبھی کو پروردگار عالم عبور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔